گے اپنی نسلوں کے لیے روحانی غسل کی نیت کر لیا کریں. ہاں مجھے ایک اللہ والے فرمانے لگے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھتا ہوں, یا اللہ میری نسلوں کو بت پرستی سے بچا. وہ کون سی آیت ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی تھی. معلوم ہوا اپنی نسلوں کا تحفظ, اپنی نسلوں کی سیکیورٹی, روحانی تحفظ, روحانی سیکیورٹی کرنا انبیاء کا شیوا ہے. یہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے نبی ہیں, اونچے نبی ہیں, ان کا شیوا ہے. اپنی نسلوں کے لیے تصور کر لیا کرے, روحانی غسل کر رہے اپنی نسلوں کے لیے, موجودہ بھی غائبانہ بھی. میرا بیٹا, اس کے بیٹے کا بیٹا, اس کا بیٹی کا بیٹا, میری بیٹی, اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, میری آنکھیں بند ہو جائیں, میرا جسم ختم ہو جائے, میری قبروں کے نشان مٹ جائیں, لیکن نسلیں قیامت تک چلیں. تیری حفاظت اگر قیامت تک ہوئی, زمانہ جتنا بڑا فتنوں کا آ جائے, جتنی بڑی سائنسی نیٹ ورک آ جائیں, اور جتنا نیٹ کے جال پھر جائیں, مولا اگر تیری حفاظت ہے نا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ میں آپ کو ایک راز بتا گیا ہوں, آج رموز دے گیا ہوں, نقطہ دے گیا ہوں کہ روحانی غسل کرتے ہوئے سدا اپنی ذات کو نہ لیں, اپنی نسلوں کا تصور کیا کریں, اپنی نسلوں کا تصور کیا کریں, موجودہ بھی اور غائبانہ بھی. آئندہ آنے والی نسلوں کا تصور ضرور کیا کریں. ہم نہیں بچ سکتے. جب آگ لگی ہو نا, اس سے نکل جانا بڑا مشکل ہے. جب ہر طرف کیچڑ ہو, اس میں پھسل جانا عام سی بات ہے. اور جب بارش ہو رہی ہو, چھینٹوں کا لگ جانا ایک ضروری امر ہے. ہم نہیں بچ سکتے, لیکن ہاں بچ سکتے ہیں, ہاں بچ سکتے ہیں, ہاں انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اگر اللہ کی حفاظت ہو. یہ روحانی غسل اللہ کی حفاظت اور طاقت کا ایک راز ہے, حفاظت اور طاقت کا ایک راز ہے.